إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. آپ کے سامنے گزارشات رکھنے سے پہلے آپ کی بیدار مغزی کے لیے اور اپنی بات کو سمجھانے کے لیے میں پہلے سے ایک حوالے سے آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ دوران گزارشات میں آپ سے ایک دم سوال کروں گا. وہ سوال صرف آپ کی بیدار مغزی کے لیے ہوگا. آپ سب نے اس کا جواب دینا ہے. جواب دینے سے کوئی پیچھے نہ ہٹے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ توجہ بھی رہتی ہے اور آدمی بات بھی سمجھتا رہتا ہے. ہم میں سے جو بھائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. کوئی ایسا بھائی ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ سب کا ہے نا؟ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ہو چکا ہے یا جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ اللہ عالم الغیب کے علم میں پہلے سے موجود ہے. اس کا یہ علم غیب اس طرح ہے کہ کوئی بھی چیز وقوع پذیر ہونے کے بعد اس کے علم میں نہیں آتی، وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کے علم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر کائنات کے اندر کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے. کائنات کے اندر کوئی بھی زوال ہوتا ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے پہلے سے علم میں ہوتا ہے. انسان کا نیکی کرنا اللہ رب العزت کے پہلے سے علم میں ہوتا ہے. انسان کا فسق و فجور اختیار کرنا یہ اللہ رب العزت کے پہلے سے علم میں ہوتا ہے. ہم میں سے جو بھائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ صرف سچ بولتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، مگر کیوں جھوٹ بولے اور کس کے لیے بولے؟ انسان جھوٹ بولتا ہے دو وجوہات سے. جب اسے کسی کا ڈر ہو یا جب اس کو کوئی اپنا مقصد پورا کرنا ہو. اللہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اللہ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، اللہ پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ بھائی جان توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. بات کام کی ہے، ایک ایک بات کام کی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت کوئی فیصلہ نازل کرتا ہے اپنا، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فیصلہ نازل ہو جانے کے بعد میں آپ
توریت انجیل زبور کی طرف دیکھیں گے؟ جواب دیں، کیوں نہیں دیکھیں گے؟ کیا توریت انجیل زبور الہامی کتابیں نہیں ہیں؟ کیا وہ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں، مفکرین کی لکھی ہوئی کتابیں، مورخین کی لکھی ہوئی کتابیں، محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں؟ توریت انجیل زبور کوئی انسانی ہاتھوں کا کمال ہے؟ کیا ہے توریت انجیل زبور؟ الہامی کتابیں تھیں جو تحریف کے بعد، رد و بدل کا شکار ہو جانے کے بعد منسوخ ہو گئیں۔ کتابیں تو موجود ہیں، منسوخ ہو گئیں۔ مصدقا لما بین یدیہ کے تحت قرآن مجید جب سے اترا، وہ ان کتابوں میں موجود حق باتوں کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ یہاں تک ٹھیک ہے؟ یہاں تک کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس میں میرا اور آپ کا کوئی اختلاف ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، سوال جواب میں ہم اسے حل کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر بھی اگر ہو جائے تو سوال جواب میں حل کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ پھر یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ جب ہم قرآن مجید میں نازل شدہ فیصلے کو لے کے توریت انجیل زبور کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو کیا تاریخ طبری کی طرف رجوع کریں گے؟ البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر کی طرف رجوع کریں گے؟ تاریخ ابن اسیر کی طرف رجوع کریں گے؟ معرفت الاصحاب پہ لکھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس یعنی قرآن میں نازل شدہ جو حدیث ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد تم کس پر ایمان لاؤ گے؟ کوئی اور چیز بھی ہے کہ جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ یہ فیصلہ جو کتاب یعنی کتاب کر چکی ہے، اس کے بعد تم کسی اور چیز پہ ایمان لاؤ گے؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ یہاں تک بھی بات صحیح ہے۔ اب ہمیں پتہ لگا دو باتیں واضح ہو گئی ہمارے سامنے۔ پہلی، اللہ عالم الغیب ہے۔ دوسری، اللہ نے اپنے علم سے جان کر بعض فیصلے اس قرآن مجید کے اندر نازل کر دیے ہیں جن پر ہم اللہ کے سچے ہونے پہ، اللہ کے عالم الغیب ہونے کی وجہ سے ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایسا تو نہیں وہ باتیں بدل جائیں گی؟ بتائیے، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ہو جانے کی وجہ سے اللہ نے جو فیصلے کر دیے وہ بدل جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ کے فیصلے کو کبھی بھی تبدیل نہیں پائے گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب سمجھیے گا ذرا بات کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مخاطب کر کے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ چلیں میں شروع سے آیت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یہ کس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے؟ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، کہ اگر وہ اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر تمہاری نادانیوں اور چھوٹی موٹی باتوں کی پیروی کرنا شروع ہو جائیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ کن کو اللہ مخاطب کر رہا ہے؟ بتائیے بھائی جان، آپ لوگ تو نہیں ہے نا مخاطب، صحابہ ہیں۔ اچھا، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے تم لوگوں کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے کس چیز کو پسند کیا ہے؟ ایمان کو۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ ایمان نے صحابہ کے دلوں کو گھیر لیا ہے۔ بھائی میرے، یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 ذہن میں رکھ لیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، اور فرمایا وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ہم نے تمہارے لیے برا سمجھا ہے کفر کو۔ کس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے؟ صحابہ۔ ہم نے تمہارے لیے کفر کو برا سمجھا ہے، والفسوق،
اور ہر قسم کے کبیرہ گناہ کو، ہر قسم کے گناہ کو ہم نے تمہارے لیے برا سمجھا ہے، والعصیان، اور ہر قسم کی نافرمانی کو۔ اچھا کیا مطلب؟ جو صحابہ کے لیے اللہ نے پسند کر دیا، جو ان کی تقدیر بنا دی، وہ ہوا ایمان، اور جو صحابہ کے لیے اللہ نے ناپسند کیا اور ان کی تقدیر بنا دی، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ فسق، کفر، عصیان۔ کفر، اللہ کے احکامات کو جہرن، اعلانن جھٹلا دینا۔ اس صحابی کا نام بتائیں جس نے نبی یعنی اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی حکم کو اعلانن جھٹلایا۔ بھائی ہم علمی بات کر رہے ہیں، کوئی عقیدتی بات نہیں کر رہے۔ آپ کسی کا نام جانتے ہیں، پورے اعتمادی کے ساتھ بیان کریں۔ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کفر کیا؟ جانتے ہیں کسی کو؟ بتاؤ، مطلب شرمانے کی بات نہیں ہے، اگر جانتے بتائیں، ہم علمی بات کر رہے ہیں، کوئی عقیدتی بات نہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں آپ نام بتا دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں نا، کیونکہ تہمت تو ایک عام مسلمان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، پھر ہم تو بات اللہ کے رسول کے اصحاب کی کر رہے ہیں، تو تہمت نہ لگے، سچی بات ہو، ایک ایسی بات ہو، ہاں یہ ان میں تھی، ثابت شدہ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس صحابی نے کفر کیا؟ کسی نے نہیں، ٹھیک ہے۔ فسق کہتے ہیں اس گناہ کو کہ جو گناہ یعنی ایسا کہ انسان کھلم کھلا کرے اس گناہ کو اور اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے، بلکہ بعض مرتبہ اس گناہ کا اپنے اعلان بھی کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ قتل کرنا فسق ہے، سود کھانا فسق ہے، حرام مال کھانا یا کھلانا فسق ہے، کسی حقدار کا حق غصب کر لینا فسق ہے۔ بھائی میرے، اب اس صحابی کا نام لیں کہ جو سود کھاتا تھا یا سود کھانے کی ترغیب دیتا تھا، ناحق قتل کرتا تھا یا قتل کرنے کی ترغیب دیتا تھا، وہ جو ہے حقدار کا حق غصب کرتا تھا، اس کا نام بتائیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں عقیدتی بات نہیں ہے، آپ نام لے لیں۔ مثلا آپ یوں کہہ دیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو، آ رہا ہے کسی کے ذہن میں؟ نام لو۔ مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، نام لو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، ہم نے تمہارے لیے برا کر دیا ہے کفر کو اور گناہوں کو، فسق و فجور کو، والعصیان، عصا کہتے ہیں نافرمانی کو، عصیان جمع ہے، مطلب کیا؟ ہر قسم کی نافرمانی۔ انسان جو ہے نا وہ کوئی بھی بہانے، کوئی بھی کچھ کر کے بس نافرمانی والا معاملہ کرے، شریعت کے احکامات سے بھاگے۔ اس صحابی کا نام لیں جو شریعت کے احکامات سے بھاگتا تھا۔ بتائیے آپ کسی کو جانتے ہو؟ اچھا، اس میں سابقون الاولون والے ہیں، اس میں مہاجرین ہیں، اس میں انصار ہیں، اس میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے انتقال سے 1 گھنٹہ پہلے بھی جو آدمی مسلمان ہوا ہو اور آپ اسے جانتے ہو، وہ ان 3 میں سے کوئی ایک کام کر گزرا ہو، کفر، فسق یا عصیان میں سے کوئی کام گزرا ہو، آپ کھلے دل کے ساتھ اس کا نام لیں۔ جانتے ہیں؟ کیونکہ ایک مسئلہ ہے، آپ جیسے ہی نام لیں گے تو آپ کو ہی پہلے سمجھانا پڑ جائے گا کہ پھر قرآن کی اس آیت کو ہم کہاں لے کے جائیں گے، کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس پر صحابی نام کا اطلاق ہو گیا اور صحابی کی تعریف ثابت ہو گئی، اس کے لیے ہم نے ایمان کو تو ان کے دلوں میں مزین کر دیا، لیکن کفر، فسق اور عصیان کو ہم نے ان کے لیے مکروہ کر دیا ہے۔ آپ ان میں اگر کفر، فسق یا عصیان میں سے کسی چیز کو بھی ثابت کر رہے ہیں تو قرآن کی اس آیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب پہلے اس کا جواب دینا بہت ضروری ہو جائے گا۔ وہ روایتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ معنی مفہوم جو آپ سنا رہے ہیں، وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، ان کے اسانید ثابت ہیں، نہیں ہیں، وہ تو بحث بہت بعد میں آئے گی۔ پہلے اس کی بات ہوگی کہ اس عقیدے کے مسئلے کا ہم کیا کریں، کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایمان ان کے لیے ثابت کیا ہے، کفر، فسق اور عصیان کو ہم نے ان کے لیے مکروہ کر دیا ہے، لیکن ہم ان کے لیے ثابت کیا کر رہے ہیں؟ کفر، فسق اور عصیان کو۔ تو ہم تو قرآن کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں نا۔ 4 خلفائے راشدین،
اور بھائی یہ اصطلاح غلط ہے، 4 خلفائے راشدین۔ سنو اللہ کیا کہتا ہے، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الراشدون۔ اللہ کے رسول کے سب صحابہ راشد ہیں، اولئک ھم الراشدون، وہ سارے کے سارے راشدین ہیں، سب راشد ہیں۔ یہ 4 کی بحث نہیں ہے، وہ سارے ایسے ہی تھے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات نہیں؟ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید۔ اب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، سمجھیں ہمیں اس بات کو ذرا۔ بھائی جان ادھر آئیں، ادھر آئیں۔ یہاں بیٹھ جائیں، ادھر آئیں۔ صرف بتانا مقصود یہ تھا، آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب بیان کیا۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کہ بھئی کیا صرف یہ اس حد تک کی بات ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ حقیقت حال بھی اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ تو مختصر سی ایک یہ گزارش کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا، پھر اگر آپ کے جو سوال جواب ہوں گے ان کی طرف ہم بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی اگلا پچھلا، عربی اجمی، مرد یا عورت، بڑا یا چھوٹا، آل ابراہیم میں سے ہو یا آل عمران میں سے، کوئی بھی اب رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ یہ سمجھ لیں ذرا۔ یسوع مسیح کے لیے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک عادل حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، نبی یا رسول کی حیثیت سے نہیں، ان کی وہ حیثیت ختم ہو گئی۔ آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو دین وہ لے کے آئے وہ بھی آخری ہو۔ دین آخری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پچھلے ادیان ایک دوسرے کے پیچھے اس لیے آتے تھے کہ پچھلی کتابوں میں رد و بدل ہو جاتا تھا، کتابیں ضائع ہو جاتی تھیں، لوگ بدعات کا شکار ہو جاتے تھے، نیا نبی آتا تھا، مسائل کی تجدید کرتا تھا، کتابیں دوبارہ پڑھ کے سناتا تھا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب میں تحریف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی وہی اس اسلام کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اب بتاؤ کتاب میں تحریف ہوئی ہے؟ بھائی ہوئی ہے تو بتا دو، بتائیے۔ اچھا، تو غور طلب نقطہ یہ ہے، کتاب میں تحریف نہیں ہونی چاہیے، دین کے معنی مفہوم بدلنے نہیں چاہیے۔ دین کے معنی مفہوم بدلیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ ہم میں سے کوئی آدمی، ایک گروہ ہے ہمارے اندر، اس نے کوشش کی اس بات کی کہ وہ دینی اصطلاحات کے ہی معنی مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرے، تو اتنا ذلیل و رسوا ہوا، اتنا ذلیل و رسوا ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی گروہ ذلیل و رسوا نہیں ہوا ہوگا جتنا وہ ہوا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد منکرین حدیث سے، کہ انہوں نے جو دینی اصطلاحات کے معنی مفہوم بدلنے ہوئے، صلاۃ کے معنی یہ نہیں یہ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے معنی یہ نہیں، وہ اتنا ذلیل و رسوا ہوئے ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، زبان کے اندر ہی ہو گئے، دیگر دلائل پڑھنے کی تو نوبت بھی نہیں آئی، صرف زبان کے اندر ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے دین پہ فخر ہوا کہ کتنا پیارا ہمارا دین ہے۔ بہرحال اچھا جی، نہ کتاب میں رد و بدل ہوا، نہ دین کے معنی مفہوم بدلے، نہ دین کی تشریح بدلی، دین کی تشریح احادیث تھی وہ بھی نہیں بدلی، وہ بھی اپنی جگہ جیسی کہ ایسی موجود ہیں۔ اچھا، یہ دین کس کے لیے آیا تھا؟ اقامت دین کے لیے آیا تھا، یہ دین نازل ہوتا ہے اقامت دین کے لیے۔ کیا بھائی اقامت دین ہوئی؟ جی ہاں بھائی، اقامت دین کا اصل نام کیا ہے؟ بھائی خلافت ہے، کیونکہ نبوت تو ختم ہو گئی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام میں جو رسول یا نبی آتا تھا وہی ان کا خلیفہ ہوتا تھا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مگر کثرت سے خلفاء ہوں گے اور پے در پے ہوں گے۔ تو پتہ یہ لگا کہ نبوت کا سلسلہ تو مکمل ہو گیا، اب اقامت دین کا معاملہ ہوگا، اور کون کھڑے ہوں گے؟ خلفاء۔ کون کھڑے ہوں گے؟ خلفاء کھڑے ہوں گے۔ اب غور طلب نقطہ ہے کہ آیا اقامت دین کا معاملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیل ہو گئے، اور اگر ہم کہیں کہ اقامت دین کا معاملہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے،
کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اب تو آنا نہیں ہے. اب جب آنا نہیں ہے تو آپ کی ہی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اقامت دین کے معاملات کر کے جائیں. آپ اقامت دین کے معاملات کر کے گئے یا نہیں گئے؟ تو وہ جو حجۃ الوداع کے دن آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، لوگوں کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا حضرت آپ نے ہم تک دین. وہاں تک یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری بلغ ما انزل الیک من ربک کے تحت پوری ہوئی. اب آگے کیا وہ جماعت موجود تھی کہ جس جماعت نے وہ اقامت دین کی ذمہ داری لے کے اس کو کھڑا کیا؟ کہ جی ہاں موجود تھی. جو اگر نہ ہوتی، جو اللہ کے رسول اس میں فیل ہو جاتے، ایسی جماعت بنا کے نہ جاتے، تو پھر اقامت دین کا معاملہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کے رسول کی وہ ذمہ داری فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اقامت دین کے معاملے میں سب سے بڑا ایشو یہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں اقامت دین ہوا وہیں جہاد کا معاملہ ہوا. جہاں جہاد کا معاملہ ہوا، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اللہ کے دین کا جھنڈا لہرایا. جہاں ایسا ہوا تو پارلیمانی نظام ختم ہو گئے، سرداریوں کے نظام ختم ہو گئے، قبائلی نظام ختم ہو گئے، یونانی نظام ختم ہو گئے. ایک اللہ کا دین غالب ہوا، ساری زمین پہ ایک اللہ کا نظام نافذ ہوا. زمین کے وسائل بلا کسی تفریق سب کے درمیان برابر سے تقسیم ہوئے. اور ظاہر ہے زمین کے چودھریوں کو یہ بات کبھی پسند آ نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ ان چودھریوں نے باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف ایک پروپیگنڈا کھڑا کروایا، اور اس پروپیگنڈے کو کھڑے کرنے کے لیے ان کی شخصیات کو، ان کے بیان کردہ اور ان کے کھڑے کردہ نظام کو لوگوں کی نظروں میں باطل ثابت کرنے کی کوشش کی. پہلے نظام کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کی، جب دلائل کے ذریعے ناکام ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے وہ دلائل کہ جن کے ذریعے اس خلافت کا نفاذ ہوتا تھا ان دلائل کو مشکوک ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی قرآن اور حدیث. لیکن جب اس میں ناکام ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اس کے راویان یہی صحابہ ہیں، تو پھر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذوات کے اوپر حملہ کیا اور ان کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنانے کی کوشش کی کہ ایک مرتبہ یہ اصحاب رسول لوگوں کی نظروں سے گرنا شروع ہو جائیں، خود بخود پورا دین ان کی نظروں سے گرنا شروع ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں، معمولی سے معمولی آدمی جب اس دین کے اوپر شعوری یا لاشعوری طور پہ اعتراض کرتا ہے تو آپ کبھی غور کیجئے گا، وہ اس اعتراض کو شروع کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے، ارے بھائی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ شروع دور میں ہی خرابیاں، یعنی کہ ابتدائی دور میں ہی خرابیاں شروع ہو گئی تھی. فلاں نے یوں کر دیا تھا اور فلاں نے یوں کر دیا تھا. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں بنیادی معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، ورنہ آدمی سامنے والے سے پوچھے شروع دور میں خرابیاں آ گئی تھی، ہاں، تو پھر اللہ کے رسول تو فیل ہو گئے نا. وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو ختم ہو گیا. ایسی جماعت بنا کے نہیں جا سکے جو اقامت دین تو دور کی بات ہے، بقول آپ کے وہ شروع میں ہی خرابیاں پیدا کر کے ان سے تو بہتر ہم ہو گئے، آج تک کی زندگی میں کوئی خرابی نہیں کی، ان سے تو بہتر پھر ہم ثابت ہوئے. اردو کے اندر محاورہ ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. اگر اصحاب رسول فاسق و فاجر تھے نعوذ باللہ، تو کس کی صحبت میں رہ کے ایسے ہوئے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. 3 مرتبہ آپ نے بات کی کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. جس نے انہیں برا کہا اس نے اصل میں مجھے برا کہنے کے لیے انہیں برا کہا ہے، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہنے کے لیے مجھے برا کہا ہے. سمجھے ہیں پورا سائیکل؟ یہ ہے پورا سائیکل کہ صحابہ کو برا کہنے کے پیچھے شعوری وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک عزت کرنے کے پیچھے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کا دین ہی غلط ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر کوئی شخص، کوئی مفکر، کوئی یوٹیوبر، کوئی بڑے سے بڑا آدمی، عالم فاضل مفتی قاری، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کسی بھی قسم کا معمولی سے معمولی یا کوئی
خطرناک سے خطرناک بھی شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے نا اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، اے اللہ میں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ یہ فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے، ہر دور میں رہی ہے، اور سب سے پہلی آزمائش یہ تھی۔ آپ دیکھیں نا، غور طلب نکتہ ہے، روافظ کا فتنہ اسلام کا سب سے پہلا فتنہ، اور اس پہلے فتنے میں ہی آپ غور کر لیجئے کہ سب سے پہلے رافضیوں کے دشمن اس دین میں کون لوگ ہیں۔ رافضی سب سے زیادہ نفرت کس سے کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، کیونکہ اگر اس دین پہ نقب لگانی ہے، اس دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، اس دین کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک ثابت کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ صحابہ کو پہلے مشکوک ثابت کرو۔ صحابہ مشکوک ٹھہرے، سارا مسئلہ خراب ہو۔ اب میں دوبارہ سے ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے لیے کہ ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھنا ہو نا تو اس کو دوسری ایک آیت کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران میں غالباً یہ بات فرمائی ہے کہ یاد کرو اس وقت کو اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ کس نے بتایا یہ ہمیں؟ اور بھائی سنو، معاویہ کا دادا علی کے دادا کو مارنا چاہتا تھا، اور علی کا دادا معاویہ کے دادا کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ کس نے بتایا؟ اے یار سمجھے ہی نہیں بھائی، توجہ کریں۔ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ معاویہ کا دادا اور علی کا دادا، اب نہیں سمجھے کچھ بات؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ اب علی معاویہ کو مارنا نہیں چاہتا، اور معاویہ اچھا نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور بھائی میرے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں تاریخ طبری نہیں پڑھ رہا، اور بھائی کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور بھائی ہر قسم کے مجتہدانہ یا مناظرانہ گر سے پہلے ہمیں اس آیت کو سمجھنا پڑے گا کہ علی اور معاویہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فِي نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہماری اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور بھائی میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ فِي نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، علی اور معاویہ تم آپس میں کیا کیا ہو گئے؟ سمجھے ہیں ہم کچھ بات کو یا نہیں؟ اور مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ کون سا گھر ہے کہ جس گھر میں دو بھائی بھی رہتے ہوں اور کبھی ان کے درمیان اختلاف نہ ہوا ہو؟ ہے کوئی ایسا گھر کہ دو بھائی کسی گھر میں رہتے ہوں اور ان میں باہم اختلاف نہ ہو جائے؟ اور بھائی باہم اختلاف ہونا فطری تقاضا ہے، اور فطری تقاضے کے تحت جو اختلاف ہوا اسے آپ دینی اختلاف کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ کتنی کم عقلی کی بات ہے یہ، کتنی بے وقوفی کی بات ہے یہ کہ ایک آپس میں فطری اختلاف یا ایک واقعاتی اختلاف کو آپ نے شرعی اختلاف بنا دیا۔ پھر آپ سے بڑا جاہل تو اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف، ایک فاسق ہے، کہاں سے آیا تو؟ ان آپس میں فطری اختلاف ہو، تو نے ایک کو فاسق ایک کو مومن بنا دیا، کیا تیرا کام ہے بھائی؟ زبردست۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے آخری کنارے تک پہنچ چکے تھے، فَانْقَذَاكُم مِّنْهَا، ہم نے تمہیں جہنم سے آزادی دے دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ راوی کون کہہ رہا ہے؟ بتا ہی نہیں رہے یار۔ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہم نے مانا یا نہیں مانا یہ ہم سوچیں، یہ ہم سوچیں۔ اللہ کو جس کے اوپر ہم یہ ایمان لے کے آئے، شروع میں بات ہوئی ہمیں عالم الغیب ہے، ہمیں ایمان لے کے آئے سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ہمیں حوادثات کا علم پہلے سے رکھتا ہے، ہاں بھائی قرآن میں جو اس نے فیصلہ کر دیا ہم تسلیم کریں گے۔ آپ کو پتا ہے معاہدہ تحکیم کے لیے نیزوں پہ قرآن ہی اٹھا تھا نا،
نہیں سمجھے؟ یار لوگوں نے بھی کہانیاں سنائی ہیں نا کہ بھائی معاہدہ تحکیم کے لیے قرآن نیزو پڑا، اس کا مطلب فیصل کون بنا؟ قرآن. ہم نے کیا پڑھا اب تک؟ قرآن. اب تسلیم کرو گے نہیں؟ علی اور معاویہ نے تو کیا تھا، تم کرو گے نہیں؟ یہ بتاؤ. تم نے اپنے باپ دادا سے جو عقیدہ سنا، یا یوٹیوبر کے چائنا کے مفکرین سے جو تم نے عقیدہ سنا، یا ایرانی ایجنڈے جو تم نے سنے، ان کے ہوتے ہوئے تم قرآن پہ ایمان لا رہے ہو یا نہیں؟ ان ایجنڈوں کو مانو گے یا قرآن کو مانو گے؟ تم اپنی بات کرو پہلے. کوئی جذباتی بات نہیں ہے. آپ میرے انداز پہ مت جائیے گا، فیصلہ آپ کا ہے، آپ جھٹلا دیں، لیکن یاد رکھیں کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں ایسا کہ اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ منوائیں گے نہیں. دو ہی صورتیں، یا تو مانو یا منواؤ. ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے اور چپ ہو جاؤ. تقیہ نہیں کرو. اللہ کو تقیہ پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے اگر تم حق پر ہو تو جو غلط ہے اس کی غلطی دور کرو. اللہ کیا تم جواب دہ ہو. او بھائی، اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں چنا ہے کہ تم برائیوں سے روکتے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے غلط کہا، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ہمیں سمجھائیں، اور اگر ہم نے غلط نہیں کہا آپ کی ذمہ داری ہے آپ سمجھیں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیۃ، مجھ سے تم تک ایک آیت بھی پہنچو دوسروں تک پہنچانا. یہی اللہ کے رسول نے کہا ہے نا. تقیہ کا کوئی تصور نہیں. ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی بھائی. ختم. یہ مکی دور کی بات ہے، آیت منسوخ ہو گئی. اب دعوت کا حکم ہے. اب اگر آپ صحیح سمجھتے ہو آپ بیان کرو گے، نہیں تو ہم نے صحیح بولا ہے تو تسلیم کرو گے. یہ طریقہ کار ہے. آپ تقیہ کی چادر میں جن عقائد کو لے کے دنیا سے جا رہے ہو، یہ عجیب سا نہیں لگتا؟ کبھی ہم غور کریں اپنے آپ میں، یہ عجیب سا نہیں لگتا کہ جن عقائد و نظریات کے اوپر ہم ہیں انہیں بیان کرنے سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، شرم آ رہی ہے، ثابت نہیں کر پا رہے؟ عجیب نہیں لگتا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بات، کھلے دل کے ساتھ اس کو بیان کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے گا پہلے فیصلہ کرنے کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کے بعد قرآن مجید فیصلہ کرنے والا ہے، ان کے بعد صحابہ کرام کا اجماع. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سبیل المومنین کیا ہے؟ اب بھائی میرے، سبیل المومنین کیا ہے؟ مومنین کون تھے؟ مومنین کا پہلا طبقہ کون ہے؟ صحابہ ہے نا. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جب بھی ہم کسی مسئلے پہ بات کریں گے تو پہلے کوئی 100-150 صفحے کی کتابیں نہیں ہوں گی، پہلے کوئی تاریخی روایات نہیں ہوں گی. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر اللہ کا قرآن ہوگا، پھر اجماع اصحاب ہوگا، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی. اگر وہ بات ان تین چیزوں میں کسی ایک سے بھی ٹکرا گئی نا، وہ بات رد ہوگی. یہ تین چیزیں قبول ہوں گی، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو ان تینوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف مڑا، ہم اسے اسی طرح پھیر دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس لیے یہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی تاریخی باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں نا، جب کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے تو پھر یوں کر رہے ہیں، ارے چھوڑو یار یہ سیاسی باتیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں، تاریخ میں تو سب کچھ ہے. او بھائی، اللہ کو جا کے جواب دینا پڑے گا. ایک معمولی سے معمولی کسی مسلمان پہ تہمت لگائی ہوگی نا، اللہ کو جا کے جواب دینا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اے کافر، اے فاسق کہہ کے مخاطب کیا اور وہ کافر یا فاسق نہیں ہوا تو تہمت لگانے والے پر پلٹ آئے گا. اگر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کوئی ایسی بات کی، کوئی ان پر ایسا الزام لگایا جو ان میں ثابت نہیں ہے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے پاس جا کے اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ کوئی تاریخی باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدے کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.